السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ میرے استاد محترم جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب تشریف فرما ہیں، اور آج کا ٹاپک وہ لے کے آئے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خواتین کے لیے پیغام، صرف مسلمان خواتین کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کی خواتین کے لیے انہوں نے کیا پیغام دیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ استاد محترم آج اس پہ روشنی ڈالے، اور یہ پیغام جو ہے بہت خاص ہے۔ ہماری پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 50% زیادہ خواتین کے حوالے سے ہے، تو یہ ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب مسلک فرقے سے تعلق رکھتی ہوں، یہ ان سب کے لیے اہم ہے، بلکہ ان کا یہ پیغام دنیا بھر کی خواتین کے لیے ہے۔ تو آئیے میں استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم وہ آپ کو یاد ہوگا کہ شرح اسرار اسماعیل علی مرتضیٰ میں جی تو اس میں اقبال نے انتہائی والہانہ انداز سے یعنی اپنی محبت یا عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ جی سر۔ یہاں تک کہا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی عزت ملی ہے، میری شاعری میں جو مٹھاس ہے اور جتنا بھی ہے، وہ اس خاندان کی محبت اور نسبت کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ تو جس طرح وہ فرماتے ہیں نا کہ از ولائے دود مانش زندہ ہم، جی سر، در جہاں مثل گوہر تابندہ، ماشاءاللہ، کہ اے لوگوں پورے عالم اسلام میں کہ میں یعنی میری یعنی تمام یہ جو میں ہیرے اور موتی کی طرح پورے عالم اسلام میں میری شخصیت جو ہے یا میری شاعری جو ہے وہ اس میں بڑا ایک میسج ہے، تو وہ اس خاندان کی محبت کی نسبت کی وجہ سے۔ تو اس خاندان میں جو ہے نا علی مرتضیٰ، جی سر، فاطمہ، حسن اور حسین، اس حوالے سے آج ہم جو ہے نا وہ اس پر اقبال اللہ رحمہ کے حوالے سے ہم کہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ درمانی کہ سید النساء فاطمہ الزہرا اسوہ کاملہ است برائے نساء اسلام، کہ پورے عالم اسلام میں خواتین کے لیے سید النساء فاطمہ الزہرا جو ہے نا وہ نمونہ ہے۔ نمونہ ہے، ماشاءاللہ۔ تو آپ یہ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری جو یہ نسل ہے اس وقت، جو یہ 21ویں صدی میں، اس میں جو ہے نا بڑی یہ ہے۔ اور ایک ڈاکٹر صاحب میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کہ دل کی گہرائیوں جو کہتا ہوں کہ اقبال کے فرمودات وہ جو کہتا ہے نا میرا کوئی لفظ بھی قرآن سے باہر نہیں ہے، اس حوالے سے یہ خصوصی طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری جو بیٹیاں ہیں، ان کے لیے جو ہے نا یہ بڑے اشعار۔ تو فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ مریم علیہ السلام جو ہیں ان کا تعلق یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ایک بنتا ہے کہ وہ ان کی ماں ہیں، وہ نبی تھے۔ ہاں، لیکن یعنی فاطمہ الزہرا جو ہیں ان کی 3 نسبتیں، بالکل، کیا خوبصورتی ہے۔ یعنی دیکھو یہ کس طرح کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، جی، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، جی، نور چشم رحمت للعالمین، بالکل، امام اولین و آخرین، صحیح، کہ فاطمہ الزہرا کن کی بیٹی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین کی، بالکل، جو کہ یعنی اس کائنات کے پہلے بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ بالکل، آنکھ جان در پہ کرے گیتی دمید، روزگار تازہ آئیں آفرید، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے پوری کائنات کو، پوری دنیا میں قرآن کے حوالے سے ایک نیا ضابطہ یاد دیا، ہاں ضابطہ یاد دیا زندگی، کیا خو ہے۔ آنکھ جان در پہ کرے گیتی کہتے دنیا کو، اور روزگار تازہ آئیں آفرید، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا،
اور وہ ان کی بیوی تھی حضرت علی کی، بانو کہتے ہیں بیوی، کیا بات، جن کے بارے میں یہ قرآن شریف کی آیت ہے، یعنی حل عطا، کہ تمہیں پتہ ہے کہ انسان کن کن حالتوں میں گزرا ہے، جی، کہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، صحیح، یعنی یہ ان کی دوسری نسبت ہے۔ جی، پادشاہ و قلبہ ایوان او یک حسام و یک زرا سامان او، صحیح، حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یعنی چلیں، یعنی اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یعنی بادشاہ ہونے کے باوجود وہ ان کا جو رہائش تھی وہ ایک معمولی سی تھی، جی، جی، ہاں، جی، پادشاہ و قلب ایوان او یک حسام و یک زرا سامان او، جی، اور ان کا سامان کیا تھا؟ ایک تلوار اور ایک زرہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے کا، صحیح، کہ یہ ان کی بیوی تھیں، یہ بھی ان کا کیا بات ہے، ماشاء اللہ، مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر آں کارواں میں سلار عشق، اور ساتھ ہی جو ہے نا یعنی حسن اور حسین کے حوالے سے کہ یہ بھی یہ جو فاطمہ ان کی ماں تھی، کتنا بڑا اعزاز، بالکل، بالکل، مادر عام مرکز پرکار عشق، بالکل، مادرہ آں کاروان سالار عشق، آں یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تا نشیند آتش پیکارو کی، پشت پا زد برسر تاج و نگی، یعنی یہ حضرت حسن کے بارے میں کہ انہوں نے کہ یہ مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، وہ یعنی اپنا نام ہی واپس لے لیا خلافت سے، کہ میں تم اس کی وجہ سے جھگڑو نہ، میں اپنے آپ کو، بالکل، تو یہ بھی ان کا بہت بڑا، حسن رضی اللہ عنہ کا، ہاں، بالکل، وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازو اس احرار جہاں، در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین، ہاں، یہ جیسے اقبال نے وہ اسرار اسماعیل علی کے حوالے سے کہا ہے نا کہ قوت دین مبین فرموداش، کائنات آئین پذیر از دوداش، کہ یہ جو فیملی ہے، یہ جو خاندان ہے، پوری دنیا ان سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے، بالکل، بالکل، کیا بات، ہاں، تو اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن و حسین بھی اسی خاندان سے، تو کہتے ہیں کہ ان کی در نوائے زندگی سوز از حسین، کہ ان کے کردار کی وجہ سے زندگی میں جو ہے نا وہ سوز ہے، صحیح، ہاں، اور اہل حق حریت آموز از حسین، اور آزادی حاصل کرنے والے لوگ بھی جو ہے نا وہ ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، سیرت فرزند ہاں از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، اور پورے عالم اسلام میں یاد رکھو کہ یہ جو ماں جو ہوتی ہے یہ اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، بالکل، تو انہوں نے بہترین، فاطمہ الزہرا نے بہترین تربیت کی، یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے، بالکل، سیرت فرزند ہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول، یہ بطول بھی جو ہے نا یہ فاطمہ الزہرا کا رقب ہے، جی ہاں، جی ہاں، کہ یعنی تسلیم کی کھیتی جو ہے یہ بھی ان کا کردار ہے، باہر محتاج دلش آں گونا سوخت، با یہود چادر خود را فروخت، جی، کہ ایک یعنی سوالی آ گیا یہودی، جی، تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے تو اتنی زیادہ یہ وہ ہوئے کہ اپنی چادر بھی فروخت کر دی اس یہودی کی مدد کے لیے، حالانکہ وہ یہودی تھا، کیا بات ہے، کیا خوب ہے، کیا بات ہے، باہر محتاج دلش، کہ اس یہودی کے محتاج ان پر اتنا اثر ہوا کہ اپنی چادر فروخت کر کے اس کی انہوں نے امداد کی، صحیح، نوریو ہم آتشیو فرما برش، گم رضاش در رضائے شورش، کہ کہتے ہیں اقبال علیہ رحمہ کیا یہاں ڈاکٹر صاحب کمال کیا ہے کہ کیا نوری، کیا
جن اور کیا پریاں سب ان کی جو ہے نا فریفتہ تھی، ان کی جو ہے نا ان سے فریفتہ تھی، بالکل ان کے تابع دار ہیں. نوری ہو ہم آتشی فرما برش گم رضاش درزائے شورش. اور فاطمہ الزہرا کا جو بڑا جو نمایاں کردار ہے کہ اپنے شوہر کی رضا میں اپنی رضا جو ہے نا انہوں نے گم کر دی. کیا بات ہے، کیا بات، بالکل ایسے. یہ میں اپنے نوجوان بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ کتنا بڑا ہے کہ جناب نا شادی کے بعد شوہر کی رضا میں اپنی رضا. اور یہ یعنی ڈاکٹر صاحب کہ یعنی جس خاتون کی کیا جن اور کیا پریاں ہیں ان کے آگے فرماندار ہوں اور وہ بذات خود اپنے خاوند کے اپنے شوہر کی رضا میں اپنی رضا گم کر دیتے. یہ بہت بڑا اقبال علیہ رحمن ہے پورے عالم اسلام کے لیے. یہ جو بعض ہماری بچیاں جو ہیں نا وہ کہتی ہیں نا کہ میرا جسم میری مرضی، کہ یہ دیکھو یعنی علامہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یعنی جو ہماری مسلمان خاتون جو ہے بالکل وہ شادی کے بعد بہترین کردار یہ ہے کہ اس اپنے خامد کی رضا میں اس کی رضا گم ہو جائے. بالکل صحیح. ادب پروردہ صبر و رضا آسیہ گرداں و لب قرآن سرا. کہ فاطمہ الزہرا یعنی صبر اور شکر کی اور رضا کے حوالے سے ان کا کہ وہ خود وہ آٹا چکی پیستی تھی اور اس کے دوران پسائی کے دوران وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے. کیا بات ہے. ادب پروردہ صبر و رضا، اتنی بڑی شخصیت. اور ان کا جناب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو خود یعنی چکی میں آٹا پیس کے اور وہ اس دوران جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بالکل. بلکہ ایک دفعہ ایک مفہوم بھی ہے نا حدیث کہتے ہیں کہ ذکر ہے کہ آپ ایک دفعہ مثلا کے پاس کہیں آپ نے ہاتھ دکھایا کہ چھالے پڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میرے لیے کچھ خاتمہ کا بندوبست ایسا کچھ کر دیں، تو انہوں نے آگے تسبیحات بتائیں کہ اتنی دفعہ دو اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، تو یہ اتنے تمہیں غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا. گریا ہے او زبالی بے نیاز گوہر افشانندے بادامان نماز. کہ ان کا حال یہ تھا فاطمہ الزہرا کا کہ انتہائی یعنی گھر میں نہ ہونے کے باوجود بھی کبھی انہوں نے آہو گریا نہیں کیا، کبھی احتجاج نہیں کیا، کبھی فریادیں نہیں کی کہ ہمارے گھر میں پکانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن نماز کے دوران ان کے آنسو نکلتے تھے. صحیح. یعنی دیکھو نا یہ اسی وجہ سے اقبال نے کہا کہ پورے عالم اسلام کے خواتین کے لیے فاطمہ الزہرا جو ہے نا وہ مکمل نمونہ ہے ان کی زندگی. بالکل 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 بالکل. گریا ہائے او زبالی بے نیاز گوہر افشانندے دامان نماز اشک او برچی جبرائیل از زمین ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری. اور ڈاکٹر صاحب دیکھو ان کا یہ جو یعنی اقبال علیہ رحمن نے کیا کمال کیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو آنسو فاطمہ الزہرا کے گرے ہیں وہ جبریل اٹھائے ہیں انہوں نے، اور انہوں نے آسمان پر جو ہے نا وہ یہ نہیں کہا کہ ان کے آنسو زمین پر بکیر دیے، بلکہ زمین سے آنسو لے کے آسمان پر بکیرے. اتنی ویلیویبل ہوں، اتنی زیادہ قیمتی. کیا یار میں کہتا ہوں واقعی یار یہ شاعری نہیں ہے یار. صحیح صحیح. اشک او برچی جبریل از زمین کہ فاطمہ الزہرا کے آنکھوں نکلے ہوئے آنسو جو ہے وہ جبریل امی اٹھاتے ہیں اور وہ کہاں لے جاتے ہیں؟ آسمان کے اوپر جا کے وہ نچھاور کرتے ہیں. کیا بات کیا بات. اور آخر میں ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں کہ میں اپنے نوجوان بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ کہ ان کا مقام کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ. کہ اے میرے نوجوانوں، اے عالم اسلام، میرے راستے میں خدا کا قانون ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کی وجہ سے میں مجبور ہوں. صحیح. اگر یہ میرے راستے میں نہ ہو ورنہ گرد تربتش گردید میں
سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں. تو فاطمہ الزہرا کے اس کردار کے حوالے سے اگر یہ راستے میں میرے حائل نہ ہو خدا اور اللہ کا قانون، خدا کا رسول، تو میں فاطمہ الزہرا کے قبر کے گرد پھروں اور جو سجدے کروں. اللہ اکبر. یہ ہے جناب نا صحیح یہ ان کا مقام. اور کیا ڈاکٹر صاحب مانسی، میں کہتا ہوں ہمارے پورے عالم اسلام کے خصوصی طور پر یہ جو پاکستان کے ہمارے جو نوجوان خواتین ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں سب کچھ ہے، ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ان کو ازبر ہونا چاہیے. یہ چند اشعار ہیں، میری ریکویسٹ ہے اپنی بچیوں سے کہ وہ اس کو ازبر کریں. انشاءاللہ یہ بڑی کام ہے. میں کہتا ہوں اگر ازبر نہ کریں اور اس کو لکھ کے اپنی جیب میں ہی ڈال لیں پھر بھی ان کو فائدہ ہوگا. اگر ان کو یہ پتہ رہا نا کہ فاطمہ کے جناب نا اشعار جو ہے میری جیب میں ہر وقت رہا تو تعویذ کا کام رہے گا. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. حاضرین ناظرین سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک فاطمہ الزہرا کے حوالے سے کہ ان کا خواتین کے لیے کیا پیغام، خاص اپنے مسلم امہ کی جو خواتین ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے. تو امید ہے کہ ہماری بیٹیاں، طالبات اور بہنیں اس کو غور سے توجہ سے سنیں گی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی کہ ہماری خواتین کی کامیابی، کامرانی دین اور دنیا میں جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پہ چلنے میں، ان کے افکار میں، ان کے احکام میں چلنے میں ہے. تو امید ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بھی اس پہ غور کریں گی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گی. تو پاکستان زندہ باد.